ڈاکٹر نے بتایا کہ نومولود بچے کی ٹانگیں کمزور ہیں اور شاید وہ کبھی اپنے پیروں پر نہ چل سکے۔ یہ سنتے ہی اس کے باپ نے اسے منحوس قرار دے دیا۔ چند ہفتوں بعد ایک رات وہ بچہ اچانک غائب ہو گیا اور ماں کو بتایا گیا کہ وہ مر چکا ہے۔ 15 سال تک ایک ماں اپنے مردہ سمجھے جانے والے بیٹے کا ماتم کرتی رہی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا بیٹا زندہ ہے اور ایک دن ارب پتی بن کر عدالت میں اسی شخص کے سامنے کھڑا ہوگا جس نے اسے دنیا سے مٹا دینے کی کوشش کی تھی۔ جب ڈی این اے رپورٹ کھلی تو ایسا راز سامنے آیا کہ پورا عدالت خانہ ساکت رہ گیا۔ لاہور کے ایک متوسط مگر باعزت خاندان میں اس دن خوشیوں کا سماں ہونا چاہیے تھا۔ حنا نے 9 ماہ کی تکلیفوں کے بعد ایک خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے بستر پر لیٹے اپنے ننھے سے بچے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر چند لمحوں بعد ایک ڈاکٹر کے الفاظ نے کمرے کی فضا بدل دی۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ لہجے میں بتایا کہ بچے کی ٹانگوں میں ایک پیدائشی مسئلہ ہے، علاج ممکن ہے لیکن شاید وہ عام بچوں کی طرح جلدی چل نہ سکے۔ حنا کے چہرے پر پریشانی تو آئی مگر اس کی ممتا میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا، لیکن اس کا شوہر کامران خاموش کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کے جاتے ہی اس کے چہرے پر عجیب نفرت ابھر آئی۔ وہ کئی منٹ تک بچے کو گھورتا رہا، پھر اچانک بولا، یہ بچہ ہماری زندگی برباد کر دے گا۔ حنا نے حیرت سے شوہر کی طرف دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک باپ اپنے نومولود بیٹے کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ سکتا ہے۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ آج کل علاج بہت ترقی کر چکا ہے، بچہ ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر کامران کے دل میں جیسے پتھر آ چکا تھا۔ اگلے چند دنوں میں اس کا رویہ مزید سخت ہوتا گیا۔ وہ نہ بچے کو گود میں لیتا نہ اس کا نام رکھتا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ ہر وقت یہی کہتا رہتا کہ یہ بچہ بدقسمتی لے کر آیا ہے۔ حنا ہر بار روتے ہوئے اسے سمجھاتی، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ ایک رات جب پورا گھر سو رہا تھا، کامران نے حنا کے سامنے ایسی بات رکھی جس نے اس کے قدموں تلے زمین کھینچ لی۔ اس نے کہا کہ بچے کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ دینا چاہیے، اس کے خیال میں یہی سب کے لیے بہتر ہوگا۔ حنا نے یہ سنتے ہی غصے اور دکھ سے کانپتے ہوئے انکار کر دیا۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ اپنی آخری سانس تک اپنے بیٹے کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ کامران نے اس رات کچھ نہ کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں یہ خطرناک فیصلہ جنم لے چکا تھا۔ حنا کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ آنے والی رات اس کی پوری زندگی بدل دینے والی ہے۔ حنا کو اپنے شوہر کی باتیں سن کر شدید صدمہ پہنچا تھا، مگر وہ پھر بھی امید کر رہی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ کامران کا دل نرم ہو جائے گا۔ آخر وہ بھی ایک باپ تھا، کون سا باپ اپنی ہی خون کو صرف اس لیے چھوڑ سکتا ہے کہ وہ دوسروں سے مختلف پیدا ہوا ہو۔ لیکن حنا یہ نہیں جانتی تھی کہ بعض اوقات انسان کی کمزوری اسے اتنا خود غرض بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے ہی رشتوں کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ اگلے چند ہفتوں تک گھر میں عجیب کشیدگی رہی۔ حنا سارا وقت بچے کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی، جبکہ کامران آہستہ آہستہ ان دونوں سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے بچے کا نام تک رکھنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب بھی کوئی رشتہ دار نومولود کو دیکھنے آتا، وہ بہانے سے کمرے سے نکل جاتا۔ لوگوں کے سامنے وہ خاموش رہتا، مگر تنہائی میں حنا کو تانے دیتا کہ اس بچے کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ حنا ہر بار آنسو ضبط کر کے خاموش ہو جاتی، کیونکہ اس کی ساری توجہ اپنے بیٹے پر تھی۔ ایک شام کامران دفتر سے واپس آیا تو غیر معمولی طور پر پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے کئی دنوں بعد پہلی بار بچے کو گود میں لیا۔ حنا کو حیرت ہوئی، مگر دل ہی دل میں خوشی بھی محسوس ہوئی۔ اسے لگا شاید آخر کار باپ کا دل جاگ گیا ہے۔ کامران کافی دیر تک بچے کو دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے حنا سمجھ نہ سکی۔ رات کے کھانے کے بعد اس نے خود ہی حنا کو کہا کہ وہ آرام کر لے، آج بچے کا خیال وہ رکھے گا۔ حنا کئی راتوں سے مسلسل جاگ رہی تھی، تھکن نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ وہ بستر پر لیٹی تو چند منٹ میں گہری نیند میں چلی گئی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کامران آہستہ سے اٹھا۔ اس نے پہلے کمرے کا دروازہ بند کیا، پھر احتیاط سے بچے کو گود میں اٹھایا۔ معصوم بچہ گہری نیند میں تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ آج اس کی زندگی کا رخ
ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ کامران نے یہ ایک بیگ پہلے ہی تیار کر رکھا تھا جس میں بچے کی چند کپڑے اور ضروری چیزیں موجود تھی۔ وہ خاموشی سے گھر سے نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر شہر کے دوسرے کنارے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ ایک پرانے یتیم خانے کے سامنے کھڑا تھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی، سرد ہوا کے جھونکے چل رہے تھے۔ عمارت پر لگے بورڈ پر لکھا تھا بیت رحمت یتیم خانہ۔ کامران چند لمحے گاڑی میں بیٹھا رہا، شاید اس کے اندر کا باپ آخری بار اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پھر اس نے نظریں پھیر لی اور بچے کو اٹھا کر دروازے کی طرف چل پڑا۔ اس نے گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد ایک سفید داڑھی والے بزرگ نے دروازہ کھولا۔ انہوں نے حیرت سے بچے کو دیکھا اور پھر کامران کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ یہ بچہ یتیم ہے؟ کامران نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے ہیں۔ بزرگ کی آنکھوں میں شک ابھرا، مگر بچے کو بارش میں کھڑا دیکھ کر انہوں نے مزید سوال نہ کیا۔ انہوں نے بچے کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ معصوم بچہ نیند میں ہلکا سا مسکرایا تو بزرگ کا دل بھر آیا۔ فکر نہ کرو بیٹا، ابھی اکیلا نہیں رہے گا۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے بچے کی طرف دیکھا، شاید یہی اس کا آخری موقع تھا کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ فوراً مڑا، گاڑی میں بیٹھا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ادھر گھر میں سوئی ہوئی ہنا کو اچانک آنکھ کھل گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر بچے کا جھولا دیکھا تو وہ خالی تھا۔ پہلے اسے لگا شاید کامران بچے کو دوسرے کمرے میں لے گیا ہے، لیکن جب اس نے پورا گھر چھان مارا اور کہیں بچہ نظر نہ آیا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور کامران واپس اندر آیا۔ اس کے کپڑے بارش سے بھیگے ہوئے تھے۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ ہنا چیخ اٹھی۔ کامران نے چند سیکنڈ خاموش رہ کر ایک ایسا جھوٹ بولا جس نے ایک ماں کی دنیا اجاڑ دی۔ راستے میں حادثہ ہو گیا تھا، ہمارا بیٹا نہیں رہا۔ یہ سنتے ہی ہنا کے ہاتھ سے دیوار کا سہارا چھوٹ گیا۔ اس کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اس لمحے اسے لگا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے نکل گئی ہو، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا بیٹا مرا نہیں تھا، وہ زندہ تھا، اور قسمت 15 سال بعد اس جھوٹ کا ایسا حساب لینے والی تھی جس کا کامران نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہنا کے لیے آنے والے دن کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ وہ ہر صبح اس امید کے ساتھ آنکھ کھولتی کہ شاید یہ سب ایک برا خواب ہو، مگر حقیقت ہر بار اس کے سینے میں خنجر کی طرح اتر جاتی۔ اس کا ننھا بیٹا جسے اس نے صرف چند ہفتے اپنی گود میں رکھا تھا، اب اس کی زندگی میں موجود نہیں تھا۔ وہ گھنٹوں اس چھوٹے سے جھولے کے پاس بیٹھی رہتی جو اب خالی پڑا تھا۔ کبھی اس کے ننھے کپڑے کو سینے سے لگا کر روتی اور کبھی خدا سے سوال کرتی کہ اس سے ایسی کون سی خطا ہوئی تھی جس کی اتنی بڑی سزا ملی۔ کامران بظاہر افسردہ دکھائی دیتا تھا، لیکن حقیقت میں اس کے دل پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے اس موضوع پر بات کرنا بھی چھوڑ دی۔ اگر ہنا کبھی اپنے بیٹے کا ذکر کرتی تو وہ فوراً بات بدل دیتا۔ آہستہ آہستہ اس نے اپنی بیوی کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ اب ماضی کو بھلا دینا چاہیے، مگر ایک ماں اپنے بچے کو کیسے بھلا سکتی تھی؟ دوسری طرف شہر کے ایک پرانے حصے میں قائم بیت الرحمت یتیم خانے میں وہ معصوم بچہ نئی زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سفید داڑھی والے بزرگ جن کا نام حاجی عبدالرحمن تھا اس بچے سے غیر معمولی محبت کرنے لگے تھے۔ انہوں نے بچے کا نام احمد رکھا۔ احمد جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، حاجی عبدالرحمن کی محبت بھی بڑھتی گئی۔ اگرچہ اس کی ٹانگیں کمزور تھی اور وہ دوسرے بچوں کی طرح دوڑ نہیں سکتا تھا، مگر اس کی ذہانت حیران کن تھی۔ صرف 4 سال کی عمر میں وہ ایسے سوال پوچھتا جن کا جواب کئی بڑے لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن یتیم خانے میں رضاکارانہ خدمات انجام دینے والے ایک ڈاکٹر آئے۔ انہوں نے احمد کا معائنہ کیا تو حیران رہ گئی۔ اس بچے کا علاج ممکن ہے، ڈاکٹر نے کہا، لیکن اس کے لیے مسلسل تھراپی اور اچھے علاج کی ضرورت ہوگی۔ حاجی عبدالرحمن کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ یتیم خانے کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے ہار نہ مانی۔ انہوں نے اپنی جمع پونجی تک خرچ کر دی تاکہ احمد کو بہترین علاج مل سکے۔ سال گزرتے گئے۔ احمد اب 10 سال کا ہو چکا تھا۔ اگرچہ وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا،
اور زیادہ تر ویل چیئر استعمال کرتا تھا، مگر اس کی ذہانت پورے شہر میں مشہور ہونے لگی تھی۔ اسکول کے اساتذہ اس کی مثال دیتے تھے۔ کمپیوٹر اور ٹیکنالوجی میں اس کی دلچسپی غیر معمولی تھی۔ دوسرے بچے کھیلتے تھے جبکہ احمد گھنٹوں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر نئی نئی چیزیں سیکھتا رہتا۔ ایک دن اسکول میں ٹیکنالوجی کا مقابلہ منعقد ہوا۔ شہر بھر کے سینکڑوں طلبہ نے حصہ لیا۔ احمد نے ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کیا جو معذور افراد کی روزمرہ زندگی آسان بنا سکتا تھا۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو پورا ہال خاموش ہو گیا۔ پہلا انعام احمد کے نام تھا۔ لوگ حیرت سے اس ویل چیئر پر بیٹھے لڑکے کو دیکھ رہے تھے جس نے بڑے بڑے نجی اسکولوں کے طلباء کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اسی تقریب میں ایک مشہور کاروباری شخصیت فریڈ ملک بھی موجود تھے۔ انہوں نے احمد کی پریزنٹیشن دیکھی تو چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئے۔ تقریب ختم ہونے کے بعد وہ سیدھے احمد کے پاس آئے۔ بیٹا، یہ آئیڈیا تم نے خود بنایا ہے؟ احمد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی سر۔ فریڈ ملک نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں خود اعتمادی، ذہانت اور عزم صاف نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے فوراً حاجی عبدالرحمن سے ملاقات کی اور کہا، یہ بچہ عام نہیں ہے، اگر اسے صحیح موقع ملے تو یہ ایک دن بہت بڑا انسان بنے گا۔ حاجی عبدالرحمن کی آنکھیں نم ہو گئی۔ شاید پہلی بار کسی نے احمد کی معذوری نہیں بلکہ اس کی صلاحیت دیکھی تھی۔ لیکن قسمت ابھی احمد کے لیے ایک اور حیرت انگیز راستہ کھولنے والی تھی۔ ادھر ہنا کی زندگی میں بھی ایک نیا طوفان آنے والا تھا، کیونکہ 15 سال پرانا ایک راز آہستہ آہستہ زمین سے نکل کر سامنے آنے لگا تھا۔ احمد کی کامیابی کے بعد حاجی عبدالرحمن کے دل میں امید کی ایک نئی شمع روشن ہو چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکا عام بچوں جیسا نہیں ہے، اس کی قسمت میں کچھ بڑا لکھا ہے۔ دوسری طرف احمد ابھی تک اپنی اصل حقیقت سے بے خبر تھا۔ اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ ایک یتیم ہے اور حاجی عبدالرحمن ہی اس کی پوری دنیا ہے۔ فریڈ ملک نے اپنا وعدہ نبھایا۔ انہوں نے احمد کی تعلیم کا مکمل خرچ اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ یتیم خانے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پہلی بار احمد کو احساس ہوا کہ شاید اس کی زندگی صرف 4 دیواری تک محدود نہیں رہے گی، اس کے خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔ جب یہ خبر احمد کو دی گئی تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بابا جی، اگر آپ نہ ہوتے تو میں آج یہاں نہ ہوتا۔ حاجی عبدالرحمن نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا، میں نے صرف تمہیں سہارا دیا ہے، منزل تک پہنچنا تمہاری اپنی محنت کا نتیجہ ہوگا۔ احمد نے اسی دن دل میں عہد کر لیا کہ وہ کبھی اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دے گا۔ ادھر ہنا کی زندگی میں وقت تو گزر رہا تھا مگر زخم بھر نہیں رہے تھے۔ 15 سال پہلے اپنے بیٹے کی موت کی خبر سننے کے بعد وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ پہلے وہ ہنستی تھی، خواب دیکھتی تھی، زندگی سے محبت کرتی تھی، لیکن اب وہ صرف زندہ تھی۔ کامران نے شروع میں کچھ عرصہ تک اس کے دکھ کا ڈرامہ کیا، مگر جلد ہی اس کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا۔ اس نے کاروبار میں خود کو مصروف کر لیا۔ پیسے کمانے کے دوڑ میں وہ پہلے سے زیادہ سخت دل ہوتا گیا۔ پھر ایک دن اس نے ہنا کے سامنے ایک ایسا فیصلہ رکھا جس نے اسے مزید توڑ دیا۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہنا چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے۔ کیا؟ کامران نے بے شرمی سے کہا، مجھے ایک وارث چاہیے، میری نسل آگے بڑھانے والا کوئی ہونا چاہیے۔ یہ الفاظ سن کر ہنا کے دل میں جیسے آگ لگ گئی۔ وہ چیخ کر بولی، تمہارا بیٹا تو تھا۔ یہ سنتے ہی چند لمحوں کے لیے کامران کا چہرہ بدل گیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ چند ماہ بعد اس نے ایک نوجوان لڑکی نادیہ سے شادی کر لی۔ نادیہ خوبصورت، ذہین اور دنیا دار تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن جلد ہی اس کی اصل فطرت سامنے آنے لگی۔ اسے صرف کامران کی دولت سے دلچسپی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے کاروبار میں بھی مداخلت کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا مگر ان کے ہاں اولاد نہ ہوئی۔ یہ بات کامران کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ جس بیٹے کو اس نے منحوس سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، اب اسی بیٹے کی کمی اسے ہر روز محسوس ہونے لگی تھی، اگرچہ وہ خود بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف احمد مسلسل کامیابیاں حاصل کر رہا تھا۔ 16 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے وہ کمپیوٹر پروگرامنگ میں
ایسے ایسے کارنامے انجام دینے لگا جنہیں دیکھ کر بڑے بڑے ماہرین حیران رہ جاتے۔ ایک دن فریڈ ملک نے اسے اپنے دفتر بلایا۔ احمد پہلی بار شہر کی ایک بڑی ٹیکنالوجی کمپنی کے ہیڈ آفس میں داخل ہوا۔ شیشے کی بلند عمارتیں، جدید دفاتر اور بڑے بڑے کانفرنس روم سے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ فریڈ ملک نے مسکراتے ہوئے کہا، احمد میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ کیسا موقع سر؟ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی پہلی ٹیکنالوجی کمپنی شروع کرو اور میں اس میں سرمایہ لگاؤں گا۔ احمد چند لمحوں تک خاموش رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک یتیم خانے میں پلنے والا لڑکا جو کبھی دوسروں کے رحم و کرم پر زندہ تھا، آج اپنی کمپنی شروع کرنے جا رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں خواب چمکنے لگی، لیکن اسی لمحے قسمت نے ایک اور کھیل شروع کر دیا تھا۔ اسی شہر میں کامران کے کاروبار کے اندر ایسے راز جنم لے رہے تھے جو چند سال بعد اسے عدالت کے کٹگھرے تک لے جانے والے تھے، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کیس کا سامنا کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا بننے والا تھا جسے اس نے 15 سال پہلے ایک بارش بھری رات یتیم خانے کے دروازے پر چھوڑ دیا تھا۔ چند دن بعد احمد کی زندگی کا سب سے اہم مرحلہ شروع ہوا۔ فریڈ ملک نے اپنے وعدے کے مطابق اس کے لیے ایک چھوٹا سا دفتر اور جدید کمپیوٹرز کا انتظام کر دیا۔ اگرچہ دفتر بہت بڑا نہیں تھا، لیکن احمد کے لیے وہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ وہ ہر صبح سب سے پہلے دفتر پہنچتا اور رات گئے تک کام کرتا رہتا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی مقصد تھا، دنیا کو یہ ثابت کرنا کہ جسمانی کمزوری انسان کے خوابوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ چند ہی مہینوں میں اس نے ایک ایسا سافٹ ویئر تیار کر لیا جو معذور افراد کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے روزمرہ زندگی میں بہتر سہولتیں فراہم کرتا تھا۔ اس منصوبے نے سرمایہ کاروں کو توجہ حاصل کر لی اور احمد کی کمپنی تیزی سے ترقی کرنے لگی۔ یتیم خانے میں موجود بچے فخر سے اس کی کامیابیاں کی خبریں سنتے تھے، جبکہ حاجی عبدالرحمن ہر نماز کے بعد اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ دوسری طرف کامران کی زندگی باہر سے جنتی کامیاب نظر آتی تھی، اندر سے اتنی ہی کھوکھلی ہو چکی تھی۔ اس کے پاس دولت تھی، بڑی گاڑیاں تھی، عالیشان گھر تھا، مگر دل کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ دوسری شادی کے کئی سال گزر جانے کے باوجود اسے اولاد نصیب نہ ہوئی۔ نادیہ پہلے سے زیادہ دولت کی بھوکی ہو چکی تھی۔ وہ ہر وقت کامران پر دباؤ ڈالتی کہ کاروبار کو مزید بڑھایا جائے اور زیادہ سے زیادہ دولت جمع کی جائے۔ اسی لالچ نے کامران کو غلط راستوں کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ اس نے سرکاری منصوبوں میں رشوت دینا، جعلی دستاویزات بنوانا اور مالی ریکارڈ میں ردو بدل کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں اسے کامیابی ملتی رہی اور دولت بڑھتی رہی، جس کی وجہ سے اس کا حوصلہ بھی بڑھتا گیا۔ انہی دنوں شہر کے ایک پرانے علاقے میں واقع بیت رحمت یتیم خانے کی زمین پر کئی طاقتور کاروباری گروپوں کی نظر پڑ گئی۔ وہ جگہ شہر کی بڑھتی ہوئی تجارتی اہمیت کے باعث کروڑوں روپیوں کی ہو چکی تھی۔ کامران نے بھی اس زمین پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس نے جعلی کاغذات تیار کروائے جن کے مطابق زمین پر یتیم خانے کا حق ہی نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ چند آفیسروں کے پیسے دے کر وہ یہ معاملہ آسانی سے نپٹا لے گا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ جس یتیم خانے کی زمین پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے وہی جگہ اس کے اپنے خون کی پرورش گاہ تھی۔ ایک دن حاجی عبدالرحمن کو عدالت کا نوٹس ملا کہ زمین کی ملکیت پر قانونی تنازع پیدا ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر یتیم خانے میں خوف پھیل گیا۔ اگر زمین چھن جاتی تو درجنوں یتیم بچے بے گھر ہو جاتے۔ حاجی عبدالرحمن پریشان تھے، لیکن انہوں نے فوراً احمد کو اس معاملے کی اطلاع دی۔ جب احمد نے ساری تفصیل سنی تو اس کی آنکھوں میں پہلی بار غصہ ابھرا۔ وہ جانتا تھا کہ اس یتیم خانے نے اسے زندگی دی ہے۔ اگر آج کوئی اس کی بنیادیں ہلانے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اسی رات احمد دیر تک اپنے دفتر میں بیٹھا رہا۔ اس نے تمام قانونی دستاویزات اور ریکارڈ منگوائے۔ جتنا وہ تحقیق کرتا گیا اتنا ہی اسے محسوس ہونے لگا کہ اس معاملے کے پیچھے ایک بہت بڑا فراڈ چھپا ہوا ہے۔ کئی کاغذات مشکوک تھے اور متعدد دستخط جعلی دکھائی دے رہے تھے۔ احمد نے فیصلہ کر لیا کہ وہ صرف یتیم خانے کو بچانے کے لیے نہیں لڑے گا، بلکہ اس پورے فراڈ کا پردہ بھی چاک کرے گا، چاہے سامنے کوئی کتنا ہی طاقتور شخص کیوں نہ ہو۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تحقیقات کا یہ راستہ اسے سیدھا اپنے ماضی کی طرف لے جانے والا ہے، اور جلد ہی وہ ایک ایسے راز کے قریب پہنچنے والا تھا
جو 15 سال سے اندھیرے میں دفن تھا۔ اسی راز کے دوسرے سرے پر کامران کھڑا تھا، وہ شخص جو ہر رات اپنے یہ گناہ کو بھولنے کی کوشش کرتا تھا، مگر قسمت اب اسے بھولنے نہیں دینے والی تھی۔ اگلے چند ہفتوں میں احمد نے یتیم خانے کی زمین سے متعلق ہر دستاویزات کا باریک بینی سے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی کمپنی کے قانونی مشیروں اور ماہرین کی ایک ٹیم بھی اس کام پر لگا دی۔ جون تحقیقات آگے بڑھتی گئی، معاملہ اتنا ہی مشکوک ہوتا گیا۔ کئی سرکاری کاغذات میں تاریخیں تبدیل کی گئی تھی، متعدد دستخط جعلی معلوم ہوتے تھے، اور کچھ ریکارڈ تو ایسے تھے جن کا اصل فائلوں میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ احمد کو یقین ہو گیا کہ یہ صرف زمین کا تنازع نہیں بلکہ ایک منظم فراڈ ہے جس کے پیچھے بہت طاقتور لوگ موجود ہیں۔ ایک دن وہ خود بیت رحمت یتیم خانے کے پرانے ریکارڈ روم میں پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں کئی دہائیاں پرانی فائلیں الماریوں میں بند پڑی تھی۔ گرد سے اٹے ہوئے رجسٹروں اور پرانے کاغذات کے درمیان حاجی عبدالرحمن بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ احمد مختلف فائلیں دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک بوسیدہ رجسٹر اس کے ہاتھ لگ گیا۔ یہ وہ رجسٹر تھا جس میں برسوں پہلے یتیم خانے میں آنے والے بچوں کا ریکارڈ محفوظ کیا جاتا تھا۔ احمد نے صفحے پلٹنے شروع کیے۔ اچانک ایک اندراج پر اس کی نظر رک گئی۔ تاریخ تقریباً 15 سال پرانی تھی۔ اندراج کے سامنے لکھا تھا، نامعلوم نومولود بچہ رات 2:15 پر یتیم خانے کے دروازے پر لایا گیا۔ احمد نے حیرت سے تفصیل پڑھی۔ بچے کے ساتھ کوئی شناختی دستاویز موجود نہیں تھی، صرف ایک کمبل اور چند کپڑے تھے۔ بابا جی، یہ اندراج کس بچے کا ہے؟ احمد نے بے خیالی میں پوچھا۔ حاجی عبدالرحمن چند لمحے خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے، بیٹا یہ تمہارا اندراج ہے۔ احمد کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اگرچہ وہ ہمیشہ جانتا تھا کہ وہ یتیم خانے میں پلا بڑا ہے، مگر اپنی آمد کی تفصیلات اس نے کبھی نہیں پوچھی تھی۔ حاجی عبدالرحمن نے ہاں بھرتے ہوئے کہا، تمہیں ایک آدمی رات کے اندھیرے میں یہاں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تمہارے والدین ایک حادثے میں مر چکے ہیں، لیکن مجھے اس کی بات پر کبھی یقین نہیں آیا۔ احمد کے دل میں عجیب بے چینی پیدا ہوئی۔ آپ نے کبھی اسے دوبارہ نہیں دیکھا؟ نہیں، لیکن حاجی عبدالرحمن نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس رات میں نے یہ غلطی نہیں کی تھی۔ میں نے اس گاڑی کا نمبر اپنی ڈائری میں لکھ لیا تھا جس میں وہ آدمی آیا تھا۔ یہ سنتے ہی احمد کے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ حاجی عبدالرحمن فوراً اپنی پرانی الماری کی طرف گئے اور ایک چھوٹی سی ڈائری نکال لائے۔ کئی صفحات پلٹنے کے بعد انہوں نے ایک نمبر پر انگلی رکھ دی، یہی وہ گاڑی کا نمبر۔ احمد نے فوراً اپنے فون سے اس نمبر کی تصویر لے لی۔ اس رات وہ اپنے دفتر واپس آیا تو اس کے ذہن میں زمین کے مقدموں سے زیادہ اسی نمبر کا خیال گردش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے یہ قابل اعتماد تفتیش کار سے رابطہ کیا اور گاڑی کی پرانی رجسٹریشن کی تفصیلات معلوم کرنے کو کہا۔ 2 دن بعد رپورٹ اس کے سامنے تھی۔ جیسے ہی اس نے فائل کھولی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ گاڑی 15 سال پہلے جس شخص کے نام رجسٹر تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ کامران ملک تھا۔ وہی کامران ملک جس کی کمپنی پر یتیم خانے کی زمین ہڑپ کرنے کا الزام تھا۔ احمد چند لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس کے دل میں پہلی بار یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر ایک ہی شخص کا نام بار بار اس کی زندگی کے مختلف راستوں میں کیوں آ رہا ہے۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ یہ صرف آغاز ہے، کیونکہ چند دن بعد اسے ایک اور دستاویزات ملنے والی تھی جس میں ایک عورت کا نام درج تھا۔ ایک ایسی عورت جو 15 سال سے اپنے مردہ سمجھنے جانے والے بیٹے کے غم میں زندہ تھی، اور یہی نام احمد کی زندگی کا سب سے بڑا راز کھولنے والا تھا۔ کامران ملک کا نام سامنے آنے کے بعد احمد کئی راتوں تک سکون سے سو نہ سکا۔ بظاہر یہ صرف ایک پرانی گاڑی کی رجسٹریشن تھی، لیکن اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو چکی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس راز کی جڑیں اس کی اپنی زندگی سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ دوسری طرف یتیم خانے کی زمین کا مقدمہ بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور ہر نئی تحقیق کامران کے خلاف مزید شواہد سامنے لا رہی تھی۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس معاملے کو ادھورا نہیں چھوڑے گا، چاہے حقیقت کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ چند دن بعد وہ دوبارہ یتیم خانے کے ریکارڈ روم میں پہنچا۔ اس بار اس کے ساتھ ایک قانونی ماہر بھی تھا۔ وہ پرانی فائلوں، رجسٹروں اور کاغذات کو ترتیب سے دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک زرد لفافہ ایک پوشیدہ فائل کے اندر سے نکل آیا۔ لفافے پر گردی جمی ہوئی تھی اور اس کے کنارے وقت کے ساتھ پھٹ چکے تھے۔
ایسا لگتا تھا جیسے برسوں سے کسی نے اسے ہاتھ نہ لگایا ہو۔ احمد نے احتیاط سے لفافہ کھولا تو اس کے اندر ایک ننھی سی چاندی کی پائل، ایک پرانا کپڑے کا ٹکڑا اور ایک کاغذ موجود تھا۔ کاغذ پر صرف چند الفاظ لکھے ہوئے تھے، اگر کبھی اس بچے کی اصل تلاش کی جائے تو اس کی ماں کا نام ہنا ہے۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی احمد کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہنا؟ وہ حیرت سے کاغذ کو دیکھتا رہ گیا۔ بابا جی، آپ نے یہ پہلے کبھی نہیں دیکھا؟ حاجی عبدالرحمن نے حیرت سے کاغذ لیا۔ نہیں بیٹا، یہ شاید لفافے کے اندر ہی رہ گیا تھا، میں نے کبھی اسے نہیں کھولا۔ احمد کی نظریں اس چاندی کے پائل پر جم گئی۔ وہ کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، لیکن اس میں ایک ماں کی محبت کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ شاید وہ واقعی یتیم نہیں تھا، شاید کہیں کوئی ایسی عورت موجود تھی جس نے اسے کبھی بھلایا نہیں تھا۔ اسی دوران احمد نے اپنے تفتیش کار کو ہنا نامی خاتون کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے کا حکم دیا۔ ادھر کامران ملک اپنی عالی شان کھوٹی میں بیٹھا تھا، لیکن اس کے دل میں عجیب خوف پیدا ہونے لگا تھا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ احمد اور اس کی ٹیم نہ صرف زمین کے مقدمے کی تحقیقات کر رہے ہیں، بلکہ 15 سال پرانے ریکارڈ بھی کھنگال رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ برسوں پہلے کیا گیا گناہ اس کی یادوں میں پھر سے زندہ ہونے لگا۔ بارش والی وہ رات، ننھا سا بچہ، یتیم خانے کا دروازہ اور ہنا کی وہ دل دہلا دینے والی چیخ۔ کامران نے کئی سال خود کو یہ یقین دلایا تھا کہ ماضی دفن ہو چکا ہے، لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خبر دوبارہ کھلنے والی ہے۔ اسی رات اس نے اپنے پرانے دوست اور وکیل رفیق کو بلایا۔ اگر کوئی 15 سال پرانا ریکارڈ نکالنے لگے تو کیا وہ سب کچھ معلوم کر سکتا ہے؟ کامران نے پریشانی سے پوچھا۔ رفیق نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ کیا تم مجھ سے کوئی بات چھپا رہے ہو؟ کامران نے فوراً نظریں چرا لی، مگر اس کی خاموشی ہی جواب تھی۔ چند لمحے بعد رفیق آہستہ سے بولا، کامران، بعض رازی وقت سے زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ اگر تم نے واقعی کوئی غلطی کی تھی تو شاید اب اس کا حساب دینے کا وقت قریب ہے۔ یہ الفاظ سن کر کامران کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ ادھر احمد کو اگلے دن ایک رپورٹ موصول ہوئی۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ ہنا نامی خاتون زندہ ہے، لاہور میں رہتی ہے اور 15 سال پہلے اپنے نومولود بیٹے کی موت کے صدمے کے بعد شدید ذہنی اور جذباتی تکلیف سے گزری تھی۔ یہ پڑھتے ہی احمد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اس کی زندگی کا سب سے بڑا سوال اب جواب کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ہنا صرف اس کی ماں ہی نہیں بلکہ کامران ملک کی پہلی بیوی بھی تھی، اور جب یہ حقیقت سامنے آئے گی تو صرف ایک خاندان نہیں، کئی زندگیاں ہل کر رہ جائیں گی۔ ہنا کا نام جاننے کے بعد احمد کئی دن تک عجیب کیفیت میں رہا۔ اس کے دل میں بار بار ایک ہی سوال اٹھتا تھا کہ آخر یہ عورت کون ہے؟ اگر وہ واقعی اس کی ماں ہے تو پھر اسے یتیم خانے میں کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کیا اس نے خود اسے چھوڑا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی تھی؟ ان سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے اس نے ہنا سے ملنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس نے اپنی اصل وجہ ظاہر نہ کرنے کا سوچا۔ وہ پہلے خود حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ چند دن بعد احمد اپنی ویل چیئر کے ساتھ ہنا کے گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ یہ ایک سادہ سا گھر تھا جو وقت کے مات اور زندگی کی تلخیوں کی گواہی دے رہا تھا۔ دیواروں کا رنگ اتر چکا تھا اور صحن میں موجود پودے بھی جیسے اداس نظر آ رہے تھے۔ احمد نے دروازے کی گھنٹی بجائی۔ چند لمحوں بعد ایک درمیانی عمر کی خاتون نے دروازہ کھولا۔ یہ ہنا تھی۔ احمد نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر اس عورت کی آنکھوں میں اسے ایک انجانی سی اپنائیت محسوس ہوئی۔ ہنا نے بھی دروازہ کھولتے ہی چند لمحوں کے لیے احمد کو خاموشی سے دیکھا۔ اس کی نظریں بے اختیار احمد کے چہرے پر جم گئی۔ نہ جانے کیوں اسے لگا جیسے وہ اس چہرے کو پہلے سے جانتی ہو۔ اس کے دل میں ایک ہلکی سی ٹھیس اٹھی۔ جی بیٹا، آپ کون ہیں؟ ہنا نے نرمی سے پوچھا۔ احمد نے خود کو سنبھالتے ہوئے جواب دیا، میرا نام احمد ہے، میں یہ قانونی معاملے کی تحقیق کر رہا ہوں، آپ سے چند سوالات کرنے تھے۔ ہنا نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی احمد کی نظر دیوار پر لگی ایک پرانی تصویر پر پڑی۔ تصویر میں ایک نوجوان ہنا اور اس کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ شخص کامران ملک تھا۔ احمد کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک گئی۔
اب راز کی کڑیاں تیزی سے جڑنے لگی تھی۔ چائے کے دوران احمد نے احتیاط سے بات چیت شروع کی۔ اس نے ہنا سے ماضی کے بارے میں سوالات کیے۔ شروع میں ہنا ہچکچاتی رہی، مگر پھر نہ جانے کیوں اس نے دل کی باتیں کہنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے نومولود بیٹے کا ذکر کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرا ایک بیٹا تھا، ہنا دھیرے سے بولی۔ وہ صرف چند ہفتوں کا تھا جب مجھے بتایا گیا کہ وہ ایک حادثے میں مر گیا ہے۔ یہ کہتے ہی اس کی آواز بھر آ گئی۔ احمد خاموشی سے سنتا رہا، لیکن اس کے دل میں طوفان برپا تھا۔ ہنا نے لرزتی آواز میں کہا، 15 سال گزر گئے ہیں، مگر آج بھی رات کو سوتے وقت مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرا بچہ کہیں زندہ ہے اور مجھے پکار رہا ہے۔ یہ سن کر احمد کے گلے میں جیسے کچھ اٹک گیا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کی آنکھیں کیوں نم ہونے لگی۔ اسی لمحے ہنا کی نظر احمد کے گلے میں موجود ایک چھوٹے سے لاکٹ پر پڑی۔ یہ وہی لاکٹ تھا جو حاجی عبدالرحمن نے بچپن میں اسے پہنایا تھا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ آیا تھا۔ ہنا کا رنگ ایک دم بدل گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ لاکٹ تمہیں کہاں سے ملا؟ احمد حیران رہ گیا۔ یہ تو میرے پاس بچپن سے ہے۔ ہنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ برسوں پہلے اس نے یہی لاکٹ اپنے نومولود بیٹے کے کپڑوں میں رکھا تھا۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ نہ احمد کو کچھ سمجھ آ رہا تھا، نہ ہنا کو، لیکن قسمت اب ان دونوں کو حقیقت کے بہت قریب لے آئی تھی۔ ادھر کامران ملک کو اطلاع مل چکی تھی کہ احمد ہنا سے ملاقات کر چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ 15 سال سے دفن راز اب زمین پھاڑ کر باہر آنے والا ہے، اور اگر حقیقت سامنے آ گئی تو وہ صرف اپنی دولت نہیں، اپنی عزت، اپنا خاندان اور شاید اپنی آزادی بھی کھو دے گا۔ ہنا کی نظریں مسلسل احمد کے گلے میں موجود لاکٹ پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ 15 سال پہلے جب اس نے اپنے نومولود بیٹے کو آخری بار گود میں لیا تھا تو اس نے محبت کی نشانی کے طور پر ایک چھوٹا سا چاندی کا لاکٹ اس کے کپڑے میں رکھ دیا تھا۔ وہ لاکٹ عام بازار سے خریدا گیا کوئی زیور نہیں تھا، بلکہ اس کے مرحوم والد کی یادگار تھا، جسے وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز سمجھتی تھی۔ اب وہی لاکٹ اس نوجوان کے گلے میں موجود تھا، جو چند لمحے پہلے تک اس کے لیے ایک اجنبی تھا۔ ہنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر اندر والے کمرے میں گئی اور ایک پرانا لکڑی کا صندوق لے آئی۔ صندوق کے اندر کئی پرانی یادیں محفوظ تھی، زرد پڑی ہوئی تصویریں، کچھ کپڑے اور چند کاغذات۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک ننھا سا کپڑا نکالا۔ کپڑے کے ایک کونے پر سنہری دھاگے سے ایک مخصوص نشان بنا ہوا تھا۔ یہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے خود بنایا تھا، ہنا نے روتے ہوئے کہا۔ احمد نے حیرت سے کپڑے کو دیکھا۔ چند لمحوں بعد اسے اچانک یاد آیا کہ یتیم خانے میں موجود اس کے بچپن کے سامان میں بھی ایسا ہی ایک کپڑا محفوظ تھا۔ وہ بالکل ویسا ہی نشان تھا۔ احمد کے دل میں پہلی بار یہ احساس شدت اختیار کرنے لگا کہ شاید یہ سب محض اتفاق نہیں تھا۔ ہنا نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ 15 سال۔ یہ جواب سنتے ہی ہنا کے جسم میں جیسے جان نہ رہی۔ یہی وہ عمر تھی جو اس کے کھوئے ہوئے بیٹے کی ہونی چاہیے تھی۔ کمرے میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ احمد اب بھی پوری حقیقت تک نہیں پہنچا تھا، مگر اس کے دل میں ایک نئی امید پیدا ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ہر قیمت پر حقیقت معلوم کرے گا۔ ادھر دوسری طرف کامران ملک کی بے چینی خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی۔ اسے مسلسل خبریں مل رہی تھی کہ احمد پرانے ریکارڈ کھنگال رہا ہے اور ہنا سے ملاقات بھی کر چکا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ راز کھل گیا تو صرف اس کا ماضی نہیں، اس کا حال اور مستقبل بھی تباہ ہو جائے گا۔ اسی خوف میں اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس نے معاملات کو مزید سنگین بنا دیا۔ اس نے اپنے ایک پرانے آدمی کو حکم دیا کہ یتیم خانے کے ریکارڈ روم سے وہ تمام فائلیں غائب کر دی جائے جن میں 15 سال پہلے کے اندراجات موجود ہیں۔ اسی رات 2 نقاب پوش افراد یتیم خانے میں داخل ہوئے۔ وہ سیدھے ریکارڈ روم کی طرف گئے اور مخصوص فائلیں تلاش کرنے لگے، لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ یتیم خانے میں نصب نئے سیکیورٹی کیمروں نے ان کی ہر حرکت ریکارڈ کر لی۔ اگلی صبح جب احمد کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ فوراً وہاں پہنچ گیا۔ سیکیورٹی فوٹیج دیکھتے ہی اسے یقین ہو گیا کہ کوئی شخص جان بوجھ کر ماضی کے ثبوت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو شخص ثبوت مٹانا چاہتا ہے وہ یقیناً سچائی سے خوفزدہ ہوتا ہے۔
अहमद ने फौरी तौर पर फुटेज पुलिस और अपने वकला के हवाले कर दी। चंद घंटों बाद एक और हैरानकुन बात सामने आई। इन नकाबपोश अफराद में से एक का ताल्लुक कामरान मुल्क की कंपनी से था। यह खबर सुनते ही अहमद के जहन में तमाम बिखरे हुए टुकड़े जुड़ने लगे। कामरान, यतीम खाने की जमीन, 15 साल पुराना रिकॉर्ड, हिना और अब सबूत चुराने की कोशिश, ये सब एक ही कहानी के मुख्तलिफ हिस्से थे। इसी रात अहमद अपने दफ्तर में अकेला बैठा तमाम फाइलें देख रहा था कि इसकी नजर एक पुराने हॉस्पिटल के रिकॉर्ड पर पड़ी। इस दस्तावेज में इस नवमौलूद बच्चे की पैदाइश की तफसील मौजूद थी, जिसे 15 साल पहले मुर्दा करार दिया गया था। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि बच्चे की मां का नाम हिना और बाप का नाम कामरान मुल्क दर्ज था। अहमद की सांस रुक गई। इसके हाथ से फाइल तकरीबन गिर गई। पहली बार इसे महसूस हुआ कि शायद वो इस राज के आखिरी दरवाजे तक पहुंच चुका है। लेकिन अभी एक आखिरी सबूत बाकी था, एक ऐसा सबूत जो अदालत में पूरी दुनिया के सामने सच और झूठ का फैसला करने वाला था। हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में हिना और कामरान मुल्क के नाम देखने के बाद अहमद पूरी रात सो न सका। इसके सामने बार बार एक ही सवाल आ रहा था, क्या वाकई वही बच्चा था जिसे 15 साल पहले मुर्दा करार दे दिया गया था? क्या हिना इसकी हकीकी मां थी? और अगर ऐसा था तो फिर इसे यतीम खाने में किसी ने पहुंचाया। अगरचे हालात और सबूत एक ही सिमत इशारा कर रहे थे, लेकिन अहमद जानता था कि अदालत में जज्बात नहीं बल्कि नाकाबिले तरदीद सबूत बोलते हैं। इसलिए इसने फैसला किया कि अब सच्चाई को आखिरी हद तक ले जाना होगा। अगली सुबह अहमद ने अपने वकला के साथ एक अहम मीटिंग की। तमाम दस्तावेजात, पुराने रजिस्टर, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड और सिक्योरिटी फुटेज मेज पर रखी हुई थी। हर नया सबूत कामरान के गिरदी शिकंजा तंग कर रहा था, मगर कानूनी तौर पर सबसे मजबूत सबूत सिर्फ एक चीज हो सकती थी, डीएनए टेस्ट। वकला ने मशवरा दिया कि अगर अदालत से इजाजत लेकर डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए तो बरसों पुराना राज चंद दिनों में हमेशा के लिए हल हो सकता है। यह खबर जब कामरान तक पहुंची तो इसके कदमों तले जमीन निकल गई। वो अपने दफ्तर में बैठा बार बार पानी पी रहा था। किसी के माथे पर पसीना था और हाथ कांप रहे थे। 15 साल पहले इसे यकीन था कि यह राज कभी सामने नहीं आएगा। इसने सोचा था कि वक्त हर हकीकत को दफन कर देता है, लेकिन अब वही हकीकत इसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। इस रात वो देर तक अपने कमरे में बैठा माजी को याद करता रहा। इसे वो बारिश भरी रात याद आ रही थी जब इसने अपने ही बेटे को यतीम खाने के दरवाजे पर छोड़ दिया था। पहली बार इसे अपने किए पर शदीद पछतावा महसूस हुआ, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इधर हिना को जब डीएनए टेस्ट की बात मालूम हुई तो इसके दिल में उम्मीद और खौफ दोनों पैदा हो गए। 15 साल तक वो अपने बेटे की खबर के बगैर शोक मनाती रही थी। अब अगर हकीकत इसके सामने आने वाली थी तो वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी, मगर हर गुजरता लम्हा इसके लिए सदियों जैसा था। वो रातों को जाग जाकर दुआएं मांगती कि अगर अहमद वाकई इसका बेटा है तो खुदा इसे दोबारा इसकी गोद में लौटा दे। चंद दिन बाद अदालत ने डीएनए टेस्ट की मंजूरी दे दी। अदालत का कमरा सहाफियों, वकला और तमाशियों से भरा हुआ था, क्योंकि अब ये सिर्फ जमीन के फ्रॉड का मुकदमा नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा राज बन चुका था जिसने पूरे शहर की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली थी। अदालत के हुक्म पर अहमद, हिना और कामरान के नमूने लिए गए। रिपोर्ट तैयार होने में कुछ दिन लगने थे, मगर हर शख्स जानता था कि ये चंद दिन कई जिंदगियों का फैसला करने वाले हैं। रिपोर्ट आने तक कामरान की हालत खराब होती गई। वो हर वक्त खौफ में मुब्तला रहता। इसे लगता था कि जैसे इसके इर्द गिर्द की हर दीवार इसका राज जान चुकी है। नादिया भी इसके बदलते रवैयों को महसूस कर रही थी, लेकिन इसे असल हकीकत का इल्म नहीं था। दूसरी तरफ अहमद खुद को मजबूत जाहिर कर रहा था, मगर अंदर से वो भी बेचैन था। अगर रिपोर्ट निस्बत आती तो इसकी पूरी जिंदगी बदल जाती। जिस शख्स को वो फ्रॉड केस का मुलजिम समझ रहा था वो इसका अपना बाप निकलता। आखिरकार वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। अदालत में रिपोर्ट पेश होने वाली थी। कमरा कच्चा खिंच भरा हुआ था। हिना की नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थी। अहमद खामोशी से अपने व्हील चेयर पर बैठा था, जबकि कामरान का चेहरा जद पड़ चुका था। जज ने रिपोर्ट अपने हाथ में ली। पूरा कमरा खामोश हो गया और फिर जज ने वो अल्फाज पढ़े जिन्होंने 15 साल पुराने झूठ की बुनियादें हिलाकर रख दी। अदालत के कमरे में ऐसी खामोशी छाई हुई थी
कि लोगों की सांसों की आवाजें तक सुनाई दे रही थी। हर निगाह जज के हाथ में मौजूद रिपोर्ट पर जमी हुई थी। सिहाफी अपने कलम तैयार रखे बैठे थे। विकला बेचैनी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हाजिरीन दम साधा इंतजार कर रहे थे। लेकिन इन सबसे ज्यादा बेचैनी 3 लोगों के चेहरों पर नुमायां थी। हिना की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। अहमद की उंगलियां व्हील चेयर के हैंडल को मजबूती से पकड़े हुई थी और कामरान ऐसा लग रहा था जैसे इसके जिस्म से सारा खून निकल चुका हो। जज ने रिपोर्ट का पहला सफ़ा खोला और चंद लम्हों तक खामोशी से इसे पढ़ते रहे। फिर उन्होंने सर उठाकर अदालत की तरफ देखा। इनके चेहरे के तासुरात बदल चुके थे। पूरा कमरा मजीद खामोश हो गया। अदालत के हुक्म पर कार्रवाई गए डीएनए तजवीज़ के मुताबिक जज की आवाज गूंजी। अहमद और हिना के दरमियान हयातियाती माँ और बेटे का ताल्लुक साबित हो चुका है। यह सुनते ही हिना के मुंह से भी इख्तियारी एक सुसक्की निकल गई। इसके आंसू शिद्दत से बहने लगे। 15 साल का दर्द, इंतजार और महरूमी एक लम्हे में इसकी आंखों से बाहर आ गई। वो अपनी जगह पर बैठे बैठे रोने लगी, लेकिन अदालत में असल धमाका अभी बाकी था। जज ने रिपोर्ट का दूसरा सफ़ा खोला। मजीद ये कि डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक अहमद और कामरान मुल्क के दरमियान हयातियाती बाप और बेटे का ताल्लुक भी 100% साबित होता है। ये अल्फाज सुनते ही पूरे अदालती कमरे में जैसे जलजला आ गया। लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सिहाफी फौरन नोट्स लेने लगी। कई अफराद के मुंह खुले की खुले रह गए। अहमद चंद लम्हों तक बिल्कुल साकित बैठा रहा। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। इसकी निगाह आहिस्ता आहिस्ता कामरान की तरफ उठी। वही शख्स जिसके खिलाफ वो कई महीनों से मुकदमा लड़ रहा था, वही शख्स जो यतीम खाने की जमीन हड़प करने की कोशिश कर रहा था, वही शख्स इसका बाप था। हिना ने रोते हुए अहमद की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर इसकी अपनी हालत भी ऐसी थी कि वो अल्फाज अदा नहीं कर पा रही थी। इधर कामरान की दुनिया मुकम्मल तौर पर बिखर चुकी थी। 15 साल तक जिस राज को इसने दफन रखा, आज वो सैकड़ों लोगों के सामने जिंदा खड़ा था। जज ने सख्त लहजे में पूछा, कामरान मलिक, क्या आप अदालत को बताना चाहेंगे कि आपके बेटे को मुर्दा करार देने के बावजूद वो यतीम खाने में कैसे पहुंचा? कामरान के होठ कांपने लगे। कमरे में मौजूद हर शख्स इसके जवाब का इंतजार कर रहा था। चंद लम्हे तक वो खामोश रहा, फिर अचानक इसके आंसू निकल आए। 15 साल में पहली बार इसने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने इसे खुद यतीम खाने में छोड़ा था। ये सुनते ही अदालत में एक बार फिर हलचल मच गई। हिना की चीख निकल गई। नहीं, वो अपनी निष्ठ से उठ खड़ी हुई। तुमने मुझसे कहा था कि मेरा बेटा मर गया है। हिना के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कामरान सर झुकाए खड़ा था। मैं डर गया था। डॉक्टर ने कहा था कि बच्चा शायद कभी चल ना सके। मैंने इसे अपनी जिंदगी का बोझ समझ लिया था। मैं अंधा हो गया था। इसकी आवाज टूट गई, मगर इसके एतराफ से बरसों का जुल्म कम नहीं हो सकता था। अहमद खामोशी से सब कुछ सुन रहा था। इसके दिल में गुस्सा, दुख, हैरत और खालीपन सब एक साथ मौजूद थे। वो सोच रहा था कि अगर इस रात हाजी अब्दुर्रहमान इसे न मिलते तो शायद आज वो जिंदा भी ना होता। अदालत में मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थी, लेकिन किस्मत अभी आखिरी फैसला सुनाने वाली थी, क्योंकि फ्रॉड केस के तमाम सबूत भी अब कामरान के खिलाफ मजबूत हो चुके थे और अगली समाअत में सिर्फ एक सवाल बाकी रह जाने वाला था, क्या अहमद अपने बाप को माफ करेगा या 15 साल पहले होने वाली बेरहमी का हिसाब कानून और किस्मत दोनों मिलकर लेंगे। कामरान के एतराफ के बाद अदालत का माहौल मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब यह सिर्फ माली फ्रॉड या जमीन के तनाज़े का मुकदमा नहीं रहा था, ये एक ऐसे बाप की कहानी बन चुकी थी जिसने अपने ही खून को माजूरी की वजह से ठुकरा दिया था। पूरे शहर में इसी मुकदमे की बात हो रही थी। टीवी चैनल्स पर बहसें चल रही थी। अखबारात की सुर्खियां इसी वाकये से भरी हुई थी और सोशल मीडिया पर लोग अहमद की हिम्मत और हिना के सब्र की मिसालें दे रहे थे। अदालत की अगली समाअत के दिन लोगों का हुजूम पहले से भी ज्यादा था। हर कोई जानना चाहता था कि अब क्या होने वाला है। हिना खामोशी से एक कोने में बैठी थी। इसकी नजरें बार बार अहमद पर जाकर रुक जाती थी। 15 साल बाद अपना बेटा मिल जाने की खुशी थी, मगर इन 15 सालों की महरूमी का दुख भी इसके दिल में जिंदा था। दूसरी तरफ अहमद अपनी व्हील चेयर पर बैठा संजीदा चेहरे के साथ तमाम कार्रवाई देख रहा था। इसके दिल में जज्बात का एक समंदर था, लेकिन इसने खुद को मजबूत बना रखा था। चंद मिनट बाद जज अदालत में दाखिल हुए और कार्रवाई शुरू हुई।
استغاثہ کے وکیل نے ایک ایک کر کے تمام شواہد پیش کیے، جعلی دستاویزات، مالی ریکارڈ میں رد و بدل، رشوت کے ثبوت، یتیم خانے کی زمین پر قبضے کی کوشش اور ریکارڈ چرانے کی سازش۔ ہر ثبوت کامران کے خلاف جاتا تھا۔ اب اس کے پاس دفاع کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ کامران کے وکیل نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اس کا موکل اپنے اعمال پر نادم ہے اور اسے ایک موقع دیا جانا چاہیے، مگر عدالت جانتی تھی کہ پچھتاوا جرم کو ختم نہیں کرتا۔ جج نے اپنی اینک اتاری اور سنجیدہ لہجے میں فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ عدالت تمام شواہد، گواہوں اور دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کامران ملک مالی فراڈ، جعلی دستاویزات کے استعمال اور یتیم خانے کی زمین پر غیر قانونی قبضے کی کوشش میں ملوث رہا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، لہٰذا عدالت ملزم کو 7 سال قید اور بھاری جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ یہ سنتے ہی کامران کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ اس لمحے اسے اپنی دولت، اپنی شہرت اور اپنی طاقت سب بے معنی لگ رہی تھی، کیونکہ اس نے سب سے قیمتی چیز 15 سال پہلے ہی کھو دی تھی، اپنا بیٹا۔ عدالت کا فیصلہ سننے کے بعد کئی لوگوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ یتیم خانے کے بچے خوش تھے کہ ان کا گھر محفوظ ہو گیا تھا۔ حاجی عبدالرحمن کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کر رہے تھے کہ سچ آخرکار جیت گیا، لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ کارروائی ختم ہونے کے بعد پولیس کامران کو لے جانے کے لیے آگے بڑھی۔ اسی لمحے اس نے مڑ کر احمد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پچھتاوا تھا اور ایک ایسی درخواست تھی جسے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ چند لمحے بعد وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، احمد بیٹا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے احمد کو بیٹا کہا تھا، لیکن یہ لفظ 15 سال بہت دیر سے آیا تھا۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا، سب کی نظریں احمد پر جم گئی۔ کیا وہ اپنے باپ کو معاف کر دے گا یا اسے ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دے گا؟ احمد چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے ذہن میں اپنا سارا بچپن گھوم گیا، یتیم خانے کی راتیں، وہ دن جب دوسرے بچوں کے والدین ان سے ملنے آتے تھے مگر اس کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، وہ درد جب اسے لگتا تھا کہ دنیا میں اس کا کوئی اپنا نہیں، اور پھر حاجی عبدالرحمن کی محبت، اس کی محنت، اس کی کامیابی، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ آخرکار اس نے سر اٹھایا اور کامران کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ ہلے اور اس نے ایک ایسا جواب دیا جس نے پورے عدالت خانے کو خاموش کر دیا۔ عدالت کے کمرے میں ایسی خاموشی تھی جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ پولیس اہلکار کامران کے قریب کھڑے تھے، ہنا بے اختیار ہو رہی تھی اور تمام نظریں احمد پر جمی ہوئی تھی۔ سب انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا جواب دے گا۔ آخرکار احمد نے گہرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ اپنی ویل چیئر آگے بڑھائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے مگر آواز مضبوط تھی۔ آپ نے ابھی مجھے بیٹا کہا ہے، احمد نے کہا۔ کامران کے آنسو مزید تیزی سے بہنے لگے۔ مگر جس دن آپ نے مجھے یتیم خانے کے دروازے پر چھوڑا تھا، اسی دن آپ نے یہ حق کھو دیا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی عدالت میں موجود کئی لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ کامران نے سر جھکا لیا۔ احمد نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے بچپن میں سینکڑوں راتیں یہ سوچتے ہوئے گزاری ہے کہ میرا قصور کیا تھا۔ میں دوسروں کے والدین کو اپنے بچوں سے محبت کرتے دیکھتا تھا اور سوچتا تھا کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے، لیکن آج مجھے معلوم ہوا کہ کمی مجھ میں نہیں تھی، کمی آپ کے فیصلے میں تھی۔ کامران پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ احمد نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا، میں آپ سے نفرت نہیں کرتا، کیونکہ نفرت انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے، لیکن میں وہ 15 سال بھی بھول نہیں سکتا جو مجھ سے چھین لیے گئے۔ پورا عدالت خانہ خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ پھر احمد نے اپنی نظریں ہنا کی طرف موڑی۔ ہنا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ احمد نے پہلی بار اپنی ماں کو اس نظر سے دیکھا جیسے ایک بیٹا اپنی ماں کو دیکھتا ہے۔ 15 سال پہلے وہ اس کی گود سے چھین لیا گیا تھا، مگر اس عورت نے آج تک اس کی یاد کو اپنے دل سے نہیں نکالا تھا۔ احمد کی آواز بھر آ گئی، لیکن ایک شخص ہے جو آج بھی میرے دل میں سب سے بلند مقام رکھتا ہے۔ سب حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ احمد آہستہ آہستہ اپنی ویل چیئر گھما کر حاجی عبدالرحمن کے سامنے آ گیا۔ بوڑھے حاجی صاحب کی آنکھیں پہلے ہی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ احمد نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگر یہ شخص اس رات مجھے اپنے سینے سے نہ لگاتا تو شاید میں آج زندہ بھی نہ ہوتا۔ اگر انہوں نے میری پرورش نہ کی ہوتی تو شاید میں کبھی پڑھ نہ پاتا، کبھی آگے نہ پڑھ پاتا۔ حاجی عبدالرحمن کے آنسو بہنے لگے۔ دنیا کہتی ہے کہ خون کا رشتہ سب سے بڑا ہوتا ہے، لیکن میں نے سیکھا ہے کہ محبت کا رشتہ اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔
یہ سنتے ہی عدالت میں موجود کئی لوگ اپنی آنکھیں صاف کرنے لگے۔ پھر احمد نے اپنی ماں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ہنا لرزتے قدموں کے ساتھ اس کے قریب آئی۔ اگلے ہی لمحے احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ 15 سال کی جدائی ایک لمحے میں آنسوؤں کی صورت بہہ نکلی۔ ہنا اپنے بیٹے کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی۔ احمد نے فوراً اس کے آنسو پہنچے۔ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی امی، آپ سے آپ کا بیٹا چھینا گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے ہنا کو امی کہا تھا۔ یہ لفظ سنتے ہی ہنا کی سسکیاں مزید تیز ہو گئی۔ اسے لگا جیسے 15 سال بعد اس کی خالی گود بھر گئی ہو۔ ادھر کامران یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں خوشی بھی تھی کہ اس کا بیٹا زندہ ہے، لیکن درد اس بات کا تھا کہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ سب کھویا تھا۔ پولیس اسے لے جانے کے لیے آگے بڑھی۔ جانے سے پہلے اس نے آخری بار اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، مگر احمد خاموش رہا۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو معافی سے بھی فوراً نہیں بھرتے۔ کامران کو ہتھکڑیاں لگا کر عدالت سے باہر لے جایا گیا، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اگلے چند مہینوں میں احمد ایک ایسا فیصلہ کرنے والا تھا جو نہ صرف اس کی زندگی بلکہ ہزاروں معذور بچوں کی قسمت بدل دے گا، اور یہی فیصلہ اس کہانی کو اس کے سب سے خوبصورت انجام تک لے جانے والا تھا۔ عدالت کے فیصلے کے بعد پورے ملک میں احمد کی کہانی پھیل گئی۔ اخبارات اس کے بارے میں لکھ رہے تھے، ٹی وی پروگراموں میں اس کا ذکر ہو رہا تھا، اور سوشل میڈیا پر لوگ اسے ہمت، محنت اور صبر کی مثال قرار دے رہے تھے۔ لیکن احمد کے دل میں نہ کوئی غرور تھا اور نہ ہی شہرت کی خواہش۔ وہ جانتا تھا کہ اگر زندگی نے اسے کامیابی دی ہے تو اس کے پیچھے حاجی عبدالرحمن کی دعائیں، اس کی ماں کی آنسو اور اس کی اپنی برسوں کی محنت شامل ہے۔ چند ہفتوں بعد احمد نے ایک پریس کانفرنس بلائی۔ بڑے بڑے صحافی، کاروباری شخصیات اور سماجی کارکن وہاں موجود تھے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ اپنی کمپنی کے کسی نئے منصوبے کا اعلان کرے گا، مگر احمد نے مائک کے سامنے آ کر ایسی بات کی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ اپنی کمپنی کے منافع کا ایک بڑا حصہ معذور اور یتیم بچوں کے لیے وقف کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک نئی فاؤنڈیشن قائم کی جائے گی جو ان بچوں کی تعلیم، علاج اور روزگار کے مواقع فراہم کرے گی، جنہیں معاشرہ اکثر نظر انداز کر دیتا ہے۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ احمد نے اپنی تقریر میں کہا، میں جانتا ہوں کہ تنہائی کیا ہوتی ہے، میں جانتا ہوں کہ لوگوں کی ترس بھری نظروں کا درد کیا ہوتا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک موقع مل جائے تو زندگی کیسے بدل سکتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بچہ صرف اس لیے اپنے خوابوں سے محروم نہ ہو کیونکہ وہ دوسروں سے مختلف ہے۔ اس اعلان کے بعد ملک بھر سے لوگوں نے اس فاؤنڈیشن کی حمایت شروع کر دی۔ کئی کاروباری ادارے بھی اس مہم میں شامل ہو گئے۔ چند ہی مہینوں میں درجنوں بچوں کی علاج کا بندوبست ہو گیا، سینکڑوں بچوں کو تعلیمی وظائف مل گئے، اور کئی ایسے نوجوان جو خود کو بوجھ سمجھتے تھے نئی امید کے ساتھ زندگی کی طرف لوٹنے لگے۔ ادھر ہنا کی زندگی بھی بدل رہی تھی۔ 15 سال بعد اس کے گھر میں پھر خوشی واپس آ گئی تھی۔ اگرچہ وہ اپنے کھوئے ہوئے برس واپس نہیں لا سکتی تھی، مگر اب وہ ہر دن اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرتی تھی۔ کبھی وہ احمد کے لیے اس کی پسند کا کھانا بناتی، کبھی اس کی بچپن کی تصویریں دیکھ کر رو پڑتی، اور کبھی خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی، جیسے برسوں کی محرومی کو نظروں میں سمیٹ لینا چاہتی ہو۔ احمد بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں نے بہت کچھ کھویا ہے، اس لیے وہ جتنا وقت نکال سکتا اس کے ساتھ گزارتا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان وہ رشتہ بننے لگا جو قسمت نے 15 سال پہلے چھین لیا تھا۔ لیکن دوسری طرف جیل کی ایک تنگ کوٹری میں کامران اپنی زندگی کے سب سے مشکل دن گزار رہا تھا۔ وہ شخص جو کبھی دولت، طاقت اور غرور کا نشان سمجھا جاتا تھا، اب خاموشی سے دیوار کو گھورتا رہتا تھا۔ راتوں کو اسے نیند نہیں آتی تھی۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا اسے وہ بارش والی رات یاد آ جاتی جب اس نے اپنے ہی بیٹے کو یتیم خانے کے دروازے پر چھوڑا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اصل معذوری احمد کی ٹانگوں میں نہیں تھی، اصل معذوری تو اس کے اپنے دل میں تھی۔ ایک دن جیل میں اسے اخبار ملا۔ پہلے صفحے پر احمد کی تصویر تھی۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، یتیم خانے میں پلنے والے نوجوان نے معذور بچوں کے لیے کروڑوں روپے کی فاؤنڈیشن قائم کر دی۔ کامران کافی دیر تک اس تصویر کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جس بچے کو اس نے بوجھ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، آج وہی ہزاروں لوگوں کی امید بن چکا تھا۔ اسی لمحے کامران نے دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا، اگر کبھی اسے زندگی نے ایک اور موقع دیا تو وہ باقی زندگی اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کرے گا۔
لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ قسمت اس کے لیے ایک آخری امتحان اور ایک آخری موقع ابھی باقی رکھتی ہے۔ وقت خاموشی سے گزرتا رہا۔ احمد کی قائم کردہ فاؤنڈیشن ملک بھر میں امید کی علامت بن چکی تھی۔ ہزاروں معذور اور یتیم بچے اس کی مدد سے تعلیم حاصل کر رہے تھے، علاج کروا رہے تھے اور اپنے خواب پورے کرنے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بیت رحمت یتیم خانہ، جو کبھی زمین کے تنازع کی وجہ سے بند ہونے کے خطرے میں تھا، اب ایک جدید تعلیمی اور تربیتی مرکز بن چکا تھا۔ حاجی عبدالرحمان کو وہاں ہر بچہ دادا ابو کہہ کر پکارتا تھا، اور جب بھی کوئی ان سے کامیابی کا راز پوچھتا تو وہ مسکرا کر صرف ایک نام لیتے تھے، احمد۔ ہنا کی زندگی میں بھی سکون واپس آ چکا تھا۔ 15 سال کی جدائی کے بعد اسے اپنا بیٹا مل گیا تھا۔ اگرچہ وہ اپنے کھوئے ہوئے سال واپس نہیں لا سکتے تھے، مگر اب ہر نیا دن اس کے لیے ایک نعمت تھا۔ کبھی وہ احمد کے بچپن کے بارے میں سوال کرتی، کبھی اس کے لیے دعائیں مانگتی، اور کبھی خاموشی سے اسے دیکھتی رہتی۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ سب خواب نہ لگے ہو، مگر ہر بار احمد اسے امی کہہ کر بلاتا تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا، اور اس کا بیٹا واقعی اس کے پاس ہے۔ دوسری طرف کامران جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔ وہاں اس کے پاس سوچنے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ دولت، کاروبار، طاقت اور غرور سب اس سے چھن چکے تھے۔ اب صرف یادیں تھی اور پچھتاوا تھا۔ ہر رات وہ اپنے ماضی کا حساب کرتا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اس رات کی تھی، جب اس نے ایک معصوم بچے کو بوجھ سمجھ کر اپنے ہاتھوں سے دور کر دیا تھا۔ وقت نے اسے وہ سب کچھ دکھا دیا تھا جو وہ کبھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ کئی سال بعد جب کامران اپنی سزا مکمل کر کے جیل سے باہر نکلا تو دنیا بہت بدل چکی تھی۔ اس کے پرانے دوست اسے بھول چکے تھے، کاروبار ختم ہو چکا تھا، اور وہ شان و شوکت صرف ماضی کی ایک یاد بن کر رہ گئی تھی۔ جیل کے دروازے سے نکلتے وقت اس کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ تھا، اور دل میں یہ خواہش، وہ ایک بار پھر اپنے بیٹے سے ملنا چاہتا تھا۔ چند دن بعد وہ ہمت کر کے بیت رحمت یتیم خانے پہنچ گیا۔ وہی یتیم خانہ جس کے دروازے پر اس نے برسوں پہلے اپنے بیٹے کو چھوڑا تھا۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، اس کی نظریں ایک بڑے ہال پر پڑی جہاں معذور بچے کمپیوٹر سیکھ رہے تھے۔ دیوار پر ایک بڑا سا بورڈ لگا تھا، احمد عبدالرحمان فاؤنڈیشن۔ یہ نام دیکھ کر کامران کی آنکھیں بھر آئی۔ احمد نے اپنے نام کے ساتھ اپنی حقیقی باپ کا نہیں بلکہ حاجی عبدالرحمان کا نام جوڑا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ باپ بننے کے لیے خون کا رشتہ کافی نہیں ہوتا، محبت اور قربانی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اسی دوران احمد وہاں آ گیا۔ دونوں کئی لمحوں تک ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ کامران کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے جو کھویا ہے وہ میری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ میں صرف ایک بار تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ احمد خاموشی سے سنتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، میں نے بہت عرصہ پہلے نفرت کرنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ نفرت انسان کو قید کر دیتی ہے۔ کامران کی آنکھوں میں امید کی ایک ہلکی سے کرن جاگی۔ احمد نے اپنی بات جاری رکھی، میں ماضی نہیں بدل سکتا، آپ بھی نہیں بدل سکتے، لیکن ہم یہ ضرور طے کر سکتے ہیں کہ باقی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ کامران پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ احمد نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ مکمل معافی نہیں تھی، مگر یہ نفرت کا خاتمہ ضرور تھا۔ اسی لمحے ہنا بھی وہاں پہنچ گئی۔ اس نے خاموشی سے یہ منظر دیکھا۔ اس کے دل میں زخم ابھی بھی موجود تھے، مگر اس نے محسوس کیا کہ بعض اوقات انصاف صرف سزا سے نہیں بلکہ احساس ندامت سے بھی مکمل ہوتا ہے۔ چند سال بعد حاجی عبدالرحمان اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی نماز جنازہ میں ہزاروں لوگ شریک ہوئے۔ یتیم بچے رو رہے تھے، معذور نوجوان رو رہے تھے، اور احمد بھی آنسو نہ روک سکا۔ جنازے کے بعد اس نے ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا، بابا جی، لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بچے کو سہارا دیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ہزاروں زندگیاں بدل دی تھی۔ ہوا کا ایک نرم جھونکا گزرا۔ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ اس دن اسے احساس ہوا کہ قسمت انسان کے ساتھ ناانصافی ضرور کر سکتی ہے، مگر محنت، صبر اور محبت آخرکار اپنا راستہ بنا ہی لیتے ہیں۔ اور یوں وہ معذور بچہ جسے کبھی بوجھ سمجھ کر یتیم خانے میں چھوڑ دیا گیا تھا، ہزاروں لوگوں کے لیے امید، حوصلے اور انسانیت کی ایک زندہ مثال بن گیا تھا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔